السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 126 سے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمے سے۔ آیت نمبر 126 انشاءاللہ ہمارا 8واں پارہ ہے، اور جو ہے سورۃ الانعام آیا 126 انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ، وٹ ٹرانسلیشن، و اور حاضہ یہ، سراتو راستہ ہے، رب کا رب کا آپ کے، رب کا آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا، قد تحقیق، فصلنا فصل کھول کر بیان کی، نا ہم نے، فصلنا کھول کر بیان کی ہم نے، الآیاتی آیتن کی جمع، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اب آیت کی طرف دیکھتے ہیں، اس پہ اسکرین پہ آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ کیا؟ یہ دین اسلام، قرآن اور اس کی تعلیمات، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمیں دعا کروا دی، سب سے پہلی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجیے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سبق لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے پیچھے بھی آپ پڑھتے آئے ہیں کہ تفصیل آپ پڑھتے ہی آئیں، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر چیز اس میں ہے، پرانی قوموں کے واقعات ہیں، اور جو ہے سارے حکم ہیں، روزے کے، نماز کے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بنا دی۔ ہاں، یہ ہماری زندگی کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، ہر چیز ہمارے لیے قرآن جو ہے ایک راہ ہدایت ہے، اور اس میں ہر زندگی گزارنے کا راستہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی ہے۔ پھر ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب کھینچی، ایک لکیر بیچ میں کھینچی، ایک لکیر سیدھے ہاتھ پہ، ایک لکیر الٹے ہاتھ کی طرف، دائیں اور جائیں اس کے دائیں جانب دو لکیریں کھینچی، بائیں جانب دو لکیریں کھینچی، بیچ میں ایک سنگل لکیر کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی جو سورۃ الانعام 153 کی ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کیا تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے، جو وحی الہی ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، دین اسلام سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو۔ اب ہم لکیر دیکھتے ہیں، اس طرح کھینچی ہوگی، ظاہر ہے جس طرح کہا گیا اس میں کہ بیچ میں ایک لکیر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کی دائیں جانب، اب دیکھیں رائٹ ہینڈ پہ دائیں جانب دیکھیں دو لکیریں کھینچی، ٹھیک ہے، پھر دو لکیریں اس کے بائیں جانب، دو لکیریں لیفٹ پہ کھینچی، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا بیچ والا جو راستہ، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پہ رکھا، اللہ کا راستہ صراط المستقیم جو سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو فرمایا بیچ والی لکیر پر ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے،
پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ یہی میرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الانعام میں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ شیطان کے راستے ہیں، ظاہر ہے کہ ہوائے نفس ہوتی ہے، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو دو صحابہ میں ایک دفعہ سوال جواب، ان کی تو سوال جواب اور باتیں بھی ایسی ہوتی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دین کی باتیں پوچھتے تھے کہ ان کی آخرت سنور جائے اور دین پہ چلیں۔ تو آپس میں بات کر رہے تھے کہ تقویٰ اور صراط مستقیم پہ، تو ایک صحابی نے جواب دیا کہ میں یہ جو بیچ والی لائن ہے سیدھا راستہ، اس پہ اس طرح چلتا ہوں جیسے کہ دونوں طرف پگڈنڈیاں ہوں، ایسے درخت خاردار درخت ہوں، تو میں اس بیچ والے راستے پہ ایسے چلتا ہوں، اپنے کپڑے جو ہے سمیٹ سمیٹ کے بچا بچا کے چلتا ہوں، کہیں وہ ان خاردار کانٹوں میں میرا کپڑا نہ اٹک جائے۔ کیا ہوگا؟ سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ آپ کا کپڑا اٹک گیا، کہیں خاردار جھاڑی ہے، کانٹے ہیں، اس میں تھونس لگے ہوئے ہیں، تو کپڑا پھٹ جائے گا، آپ بری طرح پھنس جائیں گے، اس کو سلجھاتے رہیں گے سلجھاتے رہیں گے، الجھ جائیں گے نا، الجھ جائیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ ہاذا صراطی مستقیمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور اگر تو تم اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اب بھٹکانے والی چیزیں کتنی ہیں، شیطان جو ہے گناہوں کو مزین کر کر کے، خوبصورت کر کر کے بتاتا ہے، پھر انسان بھی ہوتے ہیں، سو واٹ، یہ کر لو کوئی بات نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اب چلو بڑا گھر چاہیے تو چلو ربا پہ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ ربا جو ہے کیا ہے، کہ ایسا ہے جیسے کہ شیطان اللہ کے خلاف جنگ کرنا، ٹھیک ہے، انٹرسٹ لینا، اور ایسا ہی ہے جسے شیطان نے چونکہ باولا کر لیا، اور ایسا ہی ہو جیسے کہ اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ بھرنا، اپنے پیٹوں میں بھی آگ بھرنا، ٹھیک ہے۔ والدین کا نافرمان، والدہ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بچے جو بچے نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے شوہر کے والدین ہو یا اپنے والدین، سب کا اپنے اپنے والدین کو تو ظاہر ہے کہ نافرمان ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے دھوکہ دینا، کسی کی زمین غصب کر لینا، جھوٹ بول کے بیچنا، جھوٹ بول کے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ بہت غلط بات ہے کہ مجھے تو فلاں، جیسے آپ کوئی بزنس کر رہی ہیں، کوئی چیز آپ کو $60 میں بک رہی ہے، آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا، آپ نے کہا نہیں بھائی یہ تو $10 کا، تو مجھے تو اس کے پیسے آ ہی رہے، تو کتنا بڑا جھوٹ بولا نا۔ اور جھوٹ، تو یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے کہ جھوٹ بول کے بیچنا، جبکہ کسی نے آفر دی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آپ پراپرٹی بیچ رہی ہوں $100,000 کی، آپ کہیں مجھے تو $135,000 آ رہے ہیں، 25 زیادہ بتا رہی ہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے کہ گناہ کے جو کام ہیں کتنے ہیں نا، تو یہ سارے جو ہے شیطان کے راستے ہیں۔ ہوائے نفس، اپنی خواہشات نفس ہوتی کہ زیادہ آ جائے، جھوٹ بول کے کوئی فائدے حاصل کر لوں، اور جھوٹ بولنے والے کا تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے درد عذاب علیم ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ ایک درد تو ہوتا ہے نا، میں کوئی ٹیبلٹ لے لی، ٹائلینول لے لی، پین کلر لے لا، آئبروفن لے لی تو ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہوگا مسلسل عذاب، مسلسل دردناک عذاب، مسلسل وہ ہوتا رہے گا، یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے عذاب، اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے ایسا ہوگا کہ قبر میں وہ بختی اونٹوں اور گھوڑوں کے جتنے اسکارپین، بچھو، سانپ ہوں گے، جن کے ساتھ ساتھ منہ ہوں گے، اور پتہ نہیں 7 ہوں گے، اور ایک ایک کے ساتھ ساتھ منہ ہوں گے، وہ ان کو ڈس رہے ہوں گے۔ تو یعنی اس طرح ہم لے کے بیٹھے تو بہت سے گناہ ہیں، صرف جھوٹ کو ہی ہم لے لیں، غیبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں اور کاپر کے، اور وہ اپنے منہ اور چہرے اور اپنے گلے کو نوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، کیونکہ غیبت کرنا تو ایسے ہی ہے نا جیسے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ آج بھی اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ تو ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں سب بتا دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن و شریعت پہ چلنا، اس پہ چلنا ہے۔ ارد گرد جہاں گئے وہ تو ایسے ہی کہ خاردار جھاڑیاں ہیں، جس میں اگر ہمارا کپڑا الجھ گیا یا ہم اس طرف چلے گئے، مطلب ایک مثال دی تھی نا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہ میں اس طرح چلتا ہوں کہ اپنے کپڑے بچا کے چلتا ہوں سیدھے راستے پہ بالکل، اور کہ اس طرح کپڑے بچاتا ہوں کہ آس پاس تو خاردار جھاڑیاں ہیں جس میں میرے جو ہے کپڑے پھنس جائیں گے اور تار تار ہو جائیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے نا، پھر وہ گناہ جمع ہوتے ہیں،
اور پھر اس کا عذاب ہے، عذاب بھی ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تو صراط مستقیم بالکل سیدھا، جیسے آپ کسی کو ایڈریس دے رہے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، بالکل آپ ادھر تک تو سیدھا ناک کی سیدھ میں جائیں گی، سیدھے جائیں گی، اسٹریٹ بالکل ناک کی سیدھ۔ تو یہ ھذا صراطی مستقیمہ، اور یہ تو ہم نے حدیث میں آیت نمبر 153 پڑھا سورۃ الانعام، اور آیت ہماری ہے وَھَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا، کھلا کھلا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ سب بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت دوزخ رکھی ہے تو کوئی آگ میں جانے والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب میں سب کھول کھول کے بتا دیا کہ بھائی نیک اعمال کرو گے تو جنت، میری مان کے چلو گے تو جنت، دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی۔ وہ ٹیسٹ تو ہوں گے دنیا میں، اور یہ کہ نہیں مان کے چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ بات اس میں یہاں پہ صراط مستقیم بتایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو، جو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق کھول کھول کر ہم نے آیاتیں بیان کی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو الدین النصیحہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ دین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ تو دونوں مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ نصیحت دے، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان، اور دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نصیحت لے لے، وہ منع نہ کرے۔ آج کل تو یہ ہے کہ دس از مائی پرسنل میٹر، یہ میرے تو پرسنل میٹر میں کسی کو آپ بول تو دیں ذرا کہ اس کا آپ کور کر کے چلیں گی، آپ نماز غلط پڑھ رہی ہیں، آپ کے سجدے جو ہے صحیح نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم وغیرہ وغیرہ جو بھی، اور ٹھیک ہے نا، اور کچھ بھی آپ بول کے تو دیکھیں تو کہیں گے یہ تو میرے پرسنل میٹر میں بول رہی ہیں، یہ تو ہماری تو پرسنل میٹرز ہو گئے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں پرسنل میٹر میں بولے گا آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ جو مسلمان بہن اور بھائی آپ کی ہوگی وہ آپ کو دین کی بات میں ٹوکے گا کہ بھائی ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ پڑھ لو، چلو بھائی ڈونیشن باکس مسجد آئے تو $1 تو ہوگا ہی نا، جیب میں ڈال دو، اپنی جان کا صدقہ دے دو، اپنے والدین کا صدقہ دے دو۔ تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ نصیحت دے کرے، اور دوسرا مسلمان نصیحت لے لے، قبول کر لے، اس سے منہ نہ موڑے، روگردانی نہ کرے۔ روگردانی، منہ موڑنے پہ تو پورا ٹاپک ہمارا گیا ہے شرح صدر پہ اور گمراہی پہ۔ رزق جس میں تھا کہ رزق کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ گندگی ڈال دیتے ہیں ایسی کہ وہ شیطان اس پہ مسلط رہتا ہے، خیر کی بات کوئی اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، اور اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کتنی تفصیل سے آپ نے تو ورڈز کو کھول کھول کے پڑھا ہے۔ شرح صدر جس پہ ہوتا ہے وہ، ان سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان کر دیتا ہے اس نصیحت کو سمجھنے کے لیے۔ تو جس شخص کو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو وہ نصیحت بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ کہہ دیا گیا دین النصیحہ، چھوٹی سی حدیث ہے کہ دین تو نصیحت ہے۔ تو نصیحت دے کرے بھی اور نصیحت لے بھی۔ اور اگر ہم نصیحت نہیں کریں گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کریں گے، صرف گھر میں کریں گے، باہر ایسے ہلکے نہیں رکھیں گے، لوگوں کو روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، پیار سے محبت سے، تو کیا ہوگا کہ اپنا گھر تو صاف کر لیا، باہر آپ نے کچرا پھینک دیا، سارے محلے والے باہر اب چل کے آئیں گے تو جوتوں کے سمے، ویسے تو جوتا پہنا تو گھر میں گندگی آ جائے گی۔ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ اس کا سد باب نہیں ہو رہا ہے، برائی کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور جب برائی کو نہیں روکتے ہیں تو ہم نے اصحاب سبت والوں کو دیکھ لیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مچھلی نہیں پکڑنی ہے سب کے روز، کیونکہ ان کا سب کا روز ہوتا ہے، ہمارا جمعے کا روز ہوتا ہے، اور کرسچنس کا اتوار کا روز ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جمعے کی اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کہ وہ سب کے روز ہی، سیٹرڈے کے سنیچر کے روز ہی، ہفتے کے روز ہی مچھلیاں ابھر ابھر کے آ رہی ہیں، اور ان کو منع کیا ہے کہ عبادت کا دن تھا، آپ سب کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں، اور ویسے بھی قصہ آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ جمعے کی رات کو جال ڈال دیتے تھے۔ بھائی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ تو لطیف الخبیر ہے نا، اس کو تو سب معلوم ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 3 گروہ ہو گئے، سب کو پتہ ہے کہ وہ گروہ جو 2 گروہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات مانتا ہے ایک گروہ نہیں مانتا، 2 گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو دوسروں کو منع بھی خود بھی نہیں کرتا تھا، دوسروں کو منع بھی کرتا تھا کہ مت کرو، اور ایک گروہ تھا صرف خود نہیں کرتا تھا، منع نہیں کرتا تھا، روکتا نہیں تھا۔ تو 2 گروہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا، بندر بنا دیا، قردۃ خاسئین، ان کو بندر بنا دیا، قردت بنا دیا۔ تو وہ کون تھے؟ ان میں جو یہ کام کرتے تھے، رات کو جال ڈال دیتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے کہ مچھلیاں خوب اس میں آ جائیں، اور دوسرے وہ تھے جو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے، اللہ کا حکم تو مانتے تھے لیکن دوسروں کو منع روکتے نہیں تھے، تو ان کو بھی بندر بنا دیا گیا۔ اور تیسرا گروہ جو نہیں کرتا تھا، لوگوں کو منع بھی کرتا تھا کہ بھائی نہیں کرو،
امر نہیں انل منکر بھی کر رہا تھا، تو وہ بچ گئے۔ تو اس لیے جب ہم گناہوں سے نہیں روکیں گے تو اس پہ بھی آپ نے دیکھا سب کے واقعے میں ان پہ عذاب آ گیا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، ہم نے تو کھول کھول کر بیان کی ہے، اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کریں، جو اس صراط مستقیم پہ چلے۔ تو جس شخص کو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اللہ کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے، وہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے سے بھی نہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار میں بھی ہم پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ اسٹریٹ سیدھا جاتا ہے۔ جو کہا نا ھذا صراطی مستقیم، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور آیت میں تھا کہ اس میں سورۃ الانعام کی آیت میں تو پڑھا کہ ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے ہماری آیت میں ھذا صراط ربی کا مستقیمہ، کہ یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ سے کی جس کو رضا مطلوب ہوتی ہے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہ اسٹریٹ جاتا ہے اسی صراط مستقیم پر، کہ مجھے اسی راستے پر ہی رہنا چاہیے، چاہے میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے والدین کی حکم بہت ماننا ہے، ہر بات میں ان کی فرما برداری کرنی، لیکن وہ اللہ کے راستے سے روکے تو اس سے نہیں رکنا۔ تو چاہے میرے وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے، کہتا ہے چاہے میرے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی کسی طرف چلے گئے، مجھے اس طرف نہیں جانا، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم ہے، مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا، مجھے قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، لوگوں کو ہم خوش نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ جن کو لوگوں کو خوش کریں گے، نہ وہ آگ کے عذاب سے بچائیں گے، نہ وہ قبر کے سوال جواب ہمیں وہاں ہماری قبر میں جواب دینے آئیں گے۔ ہر انسان کو اپنا سوال جواب، اپنے سزا اور نیکیاں خود ہی بھگتنی، سزا بھی خود ہی بھگتنی۔ اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے۔ تو نشانیاں اللہ کی، جو اللہ نے کہا ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کی، کس کو فائدہ دیتی ہیں، تھوڑی سی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نشانیاں ان کو فائدہ دیتی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ان آیات میں۔ تو آیات اور نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ الدین النصیحہ، کہ مسلمان دین نصیحت ہے، تو نصیحت کرتا بھی ہے، اور نصیحت لوگوں کو، دوسروں کو بھی کرتا ہے، اور جو کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں، جو آیات، جو نشانیاں، جو صراط مستقیم کہا ہے، اس پہ ہمیں چلنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ چاہے عزیز رشتہ دار، بھائی بہن کہیں جائیں، وہیں چلیں، جہاں ہوا ہو جدھر کی، ایک وہ بھی گروہ ہے نا دنیا میں، کہ جدھر کی ہوا ہو وہیں کو چل پڑتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ مجھے چلنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 127، لہم، ان کے لیے، لیے ہم، ان کے لیے، دار السلامی، دارو گھر ہے، السلامی سلامتی کا، عند ربہم، عند پاس، ربی رب، ہم ان کے، عند ربہم پاس ان کے رب کے، و اور ہوا وہ، ولیہم دوست ہے ان کا، ولیو دوست ہے، ہم ان کا، بیما بوجہ اس کے، جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ لہم دار السلامی عند ربہم، یعنی ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان جو تھے، جو ایمان لے آئے تھے، نصیحت قبول کر لی تھی، صراط مستقیم پہ چلتے تھے، تو کفر و دلالت کے کج راستوں سے بچ گئے تھے، کیونکہ دین پہ چلتے تھے، تو کفر و دلالت کے، گمراہی کے ٹیڑھے راستے سے بچ گئے تھے، اور ایمان و ہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ تو اب آخرت میں بھی، اب اللہ تعالیٰ کے آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اعمال کیا تھے، وہ کفر کے راستے پہ نہیں چلے، دلالت کے گمراہی کے راستے پہ نہ چلے، کجی والے جو ٹیڑھے راستے سے ان سے نہیں چلے، ان پر بچ گئے، ایمان اور ہدایت کے راستے پہ چلے، صراط مستقیم پر گامزن رہے، اسی پہ چلتے رہے، تو اب آخرت میں بھی ان کے لیے دارالسلام ہے، جنت کا سلامتی کا گھر ہے۔ یہ دارالسلام اصل میں جنت کا جو جنت ہے نا، 8 جنتیں ان میں سے 7 جنتیں ان میں سے ایک جنت کا نام دارالسلام ہے، تو آخرت میں بھی ان کے سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔ وَهُوَ وَلِيٌّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ ان کے یہ نیک اعمال تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کا دوست ہے اور ان کا کارساز ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے۔ کیسے عمل کرتے تھے؟ نیک عمل کرتے تھے، نصیحت قبول کر لی تھی، صراط مستقیم پر چلتے تھے۔ تو یہ جو دارالسلام ہے، جنت دارالسلام ہے، جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت، تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگی، روزی کی فکر نہیں ہوگی، اولاد نافرمان ہے اس کی فکر نہیں ہوگی، بچیاں دکھی ہیں، کہیں سسرال اچھا نہیں ملا، شوہر کی طرف سے التفات نہیں ہے، دوست جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں مجھے بھی الگ چھوڑ دیا، کہ روزی نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، بڑھاپا آ گیا، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلی نعمت جس کی خوشخبری دی گئی، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی۔ اور پھر جنت کے تو بہت، انشاءاللہ جنت پہ بھی ہم ایک لیکچر رکھیں گے، اور کتاب بدل الخلق میں تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک ٹاپک اس پہ بھی ہمارا جائے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کو منظور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 126 126 127 میں کہ گمراہوں کا طریقہ بیان فرما کر کہ اپنے اس دین حق کی نسبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سیدھی اور صاف راہ جو بے روک اللہ کی طرف پہنچا دے، یہی ہے مستقیمہ، صراط المستقیمہ۔ پش شرائع محمدی، آپ وسلم کی شریعت اور کلام باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو یہ کلام ہے، الفرقان ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، اللہ کلام باری تعالیٰ ہی راہ راست ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی قرآن کی صفت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی، اور اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ آپ سب نے فرمایا کہ اللہ کی مضبوط رسی، اس کا ایک سرا قرآن ہے، ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک سرا زمین پر ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، یعنی ہاتھ میں پکڑ کے کس طرح، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، مطلب قرآن کو ہاتھ میں لیں، اس کو پڑھیں تجوید سے، معنی سے، تفسیر سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے، خود بھی پڑھیں، کلاسز میں بھی آئیں، کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد بہت اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر اس کا اعادہ کریں، گھر پہ امختہ کریں، اس کی دہرائی کریں، اس کا ریویژن کریں، اس کو پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں اور خود بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں سمجھیں اس کو، تو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے اللہ کے رسول، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمل، 1000 لوگوں کو لیکچر بھی دے دوں گی میں، لیکن عمل ہی نہ ہو، اور میں سن کے بھی آ جاؤں گی، ہم لوگ سن کے بھی آ جاتے، لیکن کیا ہے؟ عمل کرنا۔ یہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے، مچان پہ اچھے اچھے جلدوں میں مخمل کی اور پتہ نہیں کون کون سے سلک کی اور ریشمی کپڑوں میں چڑھا کے سجانے کے لیے نہیں ہے۔ لڑکی رخصت ہوئی تو اس کے اوپر مطلب سر پہ رکھ دیا، کوئی مصیبت آ گئی تو جلدی جلدی چلے شہناز باجی بہت کچھ مجھے پڑھائی کرنا بتا دیں، بہت اچھی بات ہے۔ جب ایکسٹرا آرڈینری حالات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو انسان کو پڑھنا چاہیے، تہجد بھی شروع کر دینی چاہیے، اللہ کی مدد بھی، لیکن سارا سال پھر وہ رویہ، سارا سال کیا پوری زندگی انسان کو اس کتاب کو پکڑے رہنا چاہیے، جڑے رہنا چاہیے، عمل ہونے چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے ہونے چاہیے۔ اور تو اللہ کی سیدھی راہ، اللہ کی مضبوط رسی قرآن ہے، اور حکمت والا ذکر یہی ہے، جو ابھی فرمایا کہ نصیحت وہی لیں گے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جنہیں اللہ کی جانب سے عقل و فہم و عمل دیا گیا ہے، ان کے سامنے تو وضاحت کے ساتھ اللہ کی آیت آ چکی ہیں۔ ان ایمانداروں کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے، جیسے کہ یہ سلامتی کی راہ یہاں چلنا ہے، ویسے ہی قیامت کے دن سلامتی کا گھر انہیں ملے گا۔ وہی سلامتیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے مالک؟ دارالسلام، دارالفردوس اور جنت کون عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ سلامتیوں کا مالک ہے، دنیا میں بھی وہ سلامتیوں کا مالک ہے، اللہ ہمیں سلامتی دے اور آخرت میں بھی سلامتی کا گھر دے گا۔
ان کا ہمارا کارساز اور ولی اور دوست ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور جو ہے وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا دوست ہے اور کارساز ہے اس وجہ سے کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ وہ حافظ و ناصر، معوض و مولا انہی کا وہی ہے۔ ان کے نیک اعمال کا بدلہ یہ پاک گھر ہوگا، دارالسلام ہوگا، جنت ہوگی جہاں ہمیشگی ہے، اور یکسر راحت و ایمان ہے، راحت ہوگا، اطمینان ہوگا، سرور ہوگا، اور خوشی خوشی ہوگی۔ اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ دارالسلام تو جنت کے نام اور ان کی خصوصیات۔ اچھا، با اعتبار ذات کے ایک جنت ہے، مگر با اعتبار صفات کے اس کے کئی نام ہیں۔ جنت کے آپ کو معلوم ہے کئی نام ہیں، جس طرح سے اسماء باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ 99 99 99 نام ہے۔ تو جس طرح اسماء باری تعالیٰ، اسی طرح با اعتبار ذات کے جنت ایک ہے، مگر با اعتبار صفات کے اس کے کئی نام ہیں۔ جس طرح سے اسماء باری تعالیٰ اللہ کے نام 99 ہیں۔ اسماء قرآن ہے، چلے قرآن کے نام بتائیں جلدی جلدی۔ قرآن میں کیا کیا نام آئے خود قرآن میں؟ فرقان، جی الفرقان ہے، نور، نور، ہدایت، شفا۔ اچھا، اسماء النبی، نبی ہے، بہت سارے نبی ہیں، انبیاء، ان کے بھی نام ہیں۔ اسماء قیامت ہے، قیامت کے نام ہے نا، قیامت کے بھی بہت سارے نام ہیں، قیامت القبریٰ، حاقہ، ہے نا، بہت سارے نام ہیں۔ تو جس طرح قیامت کے اسماء ہیں، دوزخ، اور پھر قیامت، اسماء نبی ہے، اسماء قیامت ہے، اور اسماء دوزخ بھی بہت ہے، سقر ہے اور دوزخ ہے۔ لیکن مقصود ان میں ذات واحدی ہوتی ہے، مگر ہاں اس کے درجات، جنت کے بہت سارے درجات ہیں۔ جنت، یہ جنت کا مشہور نام ہے، بس ہم کہتے ہیں جنت، جنت کا مشہور نام جنت ہے، جو اس گھر اور اس کے تمام انواع و اقسام کی نعمتوں، لذتوں، راحتوں، سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈکوں پر استعمال ہوتا ہے۔ جنت کا لفظ آتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں گی، ورائٹی ہوں گی، پھل ہوں گے، جس طرح کے پرندے ہم چاہیں گے، بہت طرح کی لذتوں والے چیزیں ہوں گی، راحت ہوگی، سرور ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو اس کے لیے جنت استعمال ہوتا ہے۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، اور باغ بھی ایسا جن کے درخت اور پودے گھنے ہوں اور داخل ہونے والا ان میں چھپ جائے۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں، جیم نون نون کے جنت، درختوں سے، باغوں سے جو ہے گھری ہوئی ہے، اور داخل ہونے والا اس میں چھپ جائے۔ جن کو جن بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی جنین اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی جب تک پیدا نہیں ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جو بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے دارالسلام ہے، جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جو آپ کی آج کی ہماری آیت ہے۔ تو جنت دارالسلام، دارالسلام اللہ نے فرمایا نا اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام دارالسلام بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لہم دارالسلام عند ربہم، سورۃ الانعام، مومنین کے لیے ان کے رب کے پاس دارالسلام ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمائے واللہ یدعو الی دار السلام، سورۃ یونس 25، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ جنت اس نام کی سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ یہ ہر آفت اور ہر مکروہ چیز سے امن و سلامتی کا گھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام بھی ہے، جس نے اس کو سلامتی والا بنایا ہے، اور اس کے مکینوں کو، مکین یعنی اس میں رہنے والے، اس کے انہیبیٹنٹس، اس کے مکینوں کو مامون اور محفوظ فرمایا ہے۔ یہ جنت والے آپس میں بھی سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام السلام، 99 ناموں میں سے السلام بھی ہے نا، آپ کہتے ہیں بیماری میں السلام پڑھے، اللہ کا صفاتی نام پڑھیں، تو اللہ کا نام سلام۔ اللہ نے جو دین دیا ہمیں، وہ اس کا نام دین اسلام، سلامتی والا دین۔ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہمارا تحیہ، ہماری گریٹنگز، ہماری وش کرنا السلام، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اور اگر آپ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پہ سلامتی ہو اور اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور اگر آپ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی ہو اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ تو ہائی ہیلو یہ مت کہا کریں، بچوں کو بھی ٹوکے، میں تو بہت ٹوکتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں، اس کے لیے آیت بھی ہے کہ یہ تحیہ جو ہے ہمارا ہے السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ خود اسلام، اللہ تعالیٰ کا نام السلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نام سلامتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام دیا،
وہ بھی سلامتی والا دین، اس کا نام بھی اسلام. اور ہمارا تحیہ، اس میں بھی ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں. ہاں، اور پھر یہ ایک آیت بھی نا، سلام قولا من رب رحیم، نیچے جو آپ کی آیت ہے کہ جنت والے آپس میں بھی سلام کا تحفہ پیش کریں گے. وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام قولا من رب رحیم. اور فرشتے بھی ان کے سامنے جس دروازے سے داخل ہوں گے، جنتی داخل ہوتے جائیں گے اور فرشتے بھی سلام کہیں گے، وہ بھی ان کو السلام علیکم کہیں گے. اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، جو کہ یہ آیت بتا رہی ہے سلام قولا من رب رحیم. کوئی ہمیں دنیا میں دعوت دیتا ہے، ویلکم کرتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، اور کوئی ہمیں ویلکم نہیں کرتا کہ اللہ وہ تو فلاں سے بہت باتیں کر رہی تھی، سب کو سلام کر رہی تھی، سب کو ویلکم کر رہی تھی، جو میری ہوسٹس تھی مجھے تو لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی، مجھے تو سلام بھی نہیں، میں تو کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی. دنیا میں ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اب کہاں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رب رحیم کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم. سلام قول، سلام کا قول یعنی سلام، من سے رب جو کہ رب رحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام. تو کیا ہماری جنتی کی خوشی کا کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سلام پیش کریں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اور جنت والے درست بات کریں گے، اس میں کوئی لغو بےہودگی اور بیکار پن نہیں ہوگا، کوئی بےہودہ بات، کوئی لغو بات جو دنیا میں بیٹھ کے ہماری زبانیں جو باتیں بولتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح کی کوئی لغو بات نہیں ہو. دل بھی دکھ جاتا ہے، مقصد نہیں ہوتا دل دکھ جاتا ہے. ویسی بات برائے بات کر رہے ہوتے ہیں، مذاق میں کہہ دیتے ہیں، کسی کی دل جوئی کے کر رہے ہوتے ہیں، اور بات غلط ہو جاتی، لغو بات نکل جاتی. تو اور کبھی کبھی ارادے سے بھی کرتے ہیں لغو اور بیکار باتیں، تو اس میں کوئی لغو بات، بےہودگی اور بیکار پن بھی نہیں ہوگا. یہ ہے جنت دارالسلام. اور اس طرح تو دوسری بھی جنتیں ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں ہم جنت کے 8 دروازے: جنت الماوا، جنت دارالمقام، جنت دارالسلام جس کا آج آپ کی آیت میں ذکر تھا، جنت دارالخلود، جنت العدن، اور جنت النعیم، جنت الکشف، جنت الفردوس. اب یہ بتائیں اتنی ساری جنتوں کے دروازے ہیں، تو 2 مجھے مثالیں دیں یا ایک مثال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس صحابی کے پوچھنے پہ فرمایا تھا کہ ہاں تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگا. کون سے صحابی تھے؟ ابو حضرت بکر ابو بکر صدیق. جی جزاک اللہ خیر، ہاں جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم کر لیتے ہیں تو ہم جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وضو کے بعد وضو کے بعد کی دعا. جی جزاک اللہ خیر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے، تو جی ہاں، وہ 8 دروازے سے داخل ہو جائیں گے. تو وضو بہت اچھا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں وضو کے اعضاء سے تمہیں پہچانوں گا، اور پھر وہ حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو جتنا اچھا وضو کر سکتا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر لے. ٹھیک ہے، اور وضو سے پہلے صرف بسم اللہ بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جتنی جنتیں، تھوڑی سی تفصیل ہم نے دارالسلام کی پڑھی، جنت دارالسلام کی پیچھے بھی پڑھی، ان سب کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کنفیوز نہ ہوئیے گا، جنت الفردوس کے لیے آپ حدیثیں ملیں گی نا، تو جنت الحیوان بھی اس کا نام آتا ہے، کہیں جنت کسی اور جنت کے لیے جنت الجلال بھی آتا ہے. لیکن یہ سارے جو یہ مشہور نام جو مشہور ہے نا، یہ ہے، یہ 8 دروازے اور یہ جنت ہے. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہوگا، اور ہر ایک کی تفصیل ہے. تو انشاءاللہ ہم کریں گے 8 جنت کی بھی تفصیل، اللہ تعالیٰ وما توفیقی الا باللہ، کیونکہ ہم ٹاپک بھی کر رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے. اور مجھے تو لگا کہ ٹاپک میں ہم نے شرح صدر کی آیت کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا. آپ لوگوں کو کیا لگا؟ ایسا ہی ہوا نا؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. جی ہاں، تو ٹاپک میں اور زیادہ ڈیٹیل ہو جاتی. تو یہ تھی. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت 127 کی سمری تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دارالسلام سے کیا مراد ہے؟ دارالسلام سے مراد ہے سلامتی والا گھر. دارالسلام سے مراد سلامتی والا گھر، جو کہ آپ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دارالسلام ہوگا. جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان ہر خوف، غم اور فکر سے آزاد ہوگا. نہ جو ہے غم ہوں گے، ماضی کے غم ہوں گے کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، یہ پلاٹ کیوں نہیں لیا، مجھے بہت نفع ہو جاتا، میں نے 10 رشتے کھڑے تھے تو بچے یا بچی کی شادی وہاں کر دیتی. کوئی ایسے ماضی کے غم نہیں ہوں گے، اور مستقبل کے خوف نہیں ہوں گے
کہ اب پینڈمک آ گیا، مجھے بیماری نہ آ جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، موت نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، بزنس نہ فیل ہو جائے، کوئی خوف نہیں ہوگا، غم اور فکر سے آزاد ہوگا، صرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی چیز پرانی یا خراب نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دارالسلام کن کے لیے؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان لائے گا، صراط مستقیم پہ چلے گا، یہ ہماری آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ وہ اور یوما جس دن وہ اکٹھا کرے گا، ہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، یا معاشرہ اے تو فرمائے اے گروہ، الجن جنوں کے، یا معاشر الجن اے گروہ جنوں کے، قد تحقیق قد استکثرتم بہت زیادہ لے لیے تم نے، من الانسی انسانوں میں سے، وہ اور قالا کہیں گے، اولیاءہم دوست ان کے، اولیاء دوست، ولی کی جمع اولیاء، اولیاء دوست، ہم ان کے، من الانس من سے، الانسی انسانوں میں، من الانسی انسانوں میں سے، ربنا ربا رب، نہ ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعدنا بعض ہمارے نے، بعدو بعض، نہ ہمارے نے، بعدنا بعض ہمارے نے، ببعدن بعض کا، و اور بلغنا پہنچے ہم، بلغ پہنچے نہ ہم، اجلنا اجل مدت، نہ اپنی کو، اجلنا اپنی مدت کو، الذی وہ جو، اجلتا مقرر کی تو نے، اجل مقرر کی تا تو نے، اجلتا مقرر کی تو نے، لنا لیے، نہ ہمارے، لنا ہمارے لیے، قالا وہ فرمائے گا، النارو آگ۔ آپ لوگ جس طرح میں پڑھتی ہوں ایک ایک ورڈ میں دو دو تین تین ورڈ ہوتے ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں نا گھر میں کھول کے قرآن، ایسے غور و فکر ایسے پڑھا کریں تاکہ اچھا سمجھ میں آئے۔ النارو آگ، مثواکم مثوا ٹھکانہ ہے، کم تمہارا، مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، خالد اور خالدہ بھی ہم نام رکھتے ہیں، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں، الا مگر، ما جو، شاء چاہے، اللہ اللہ، انا بے شک، رب کا رب آپ کا، ربا رب کا آپ کا، حکیم بہت حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن ہم کر لیتے ہیں۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب جو ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ چلیں اس کو آیت پہ آتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں آیت پہ انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا کا مطلب اے، معاشر گروہ، معاشر کیا ہے؟ گروہ، اے گروہ الجن، اے گروہ جن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جماعت جن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، یہ قد استکثرتم جو ہے کثرت سے، بہت زیادہ، یعنی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا اور انسان اس کی سن لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی انسانوں کی، اے معاشر الجن، اے گروہ جنوں کے گروہ، اے جنوں کی جماعت، یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرو، ورنہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ اب سورۃ الیاسین کی ہم
آیت نمبر 162 دیکھ لیتے ہیں. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ ہمارا عدو ہے. مبین، عدو مبین، مبین کھلا، عدو دشمن، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. تو اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ اس دشمن کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں. اس کو دشمن سمجھے، اور اس کے وسوسے جو ہر وقت شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں تو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، من حمزی و نفخی و نفسی، یہ پڑھا کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور معوذات پڑھا کریں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور معوذات قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ احد پڑھا کریں، اور آیت الکرسی پڑھا کریں. رات کو بھی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں تو یہ بھاگ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور میری بندگی کرو اور میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھیں آج 3 دفعہ ہم نے آیتوں میں، ہماری سبق والی آیت میں بھی صراط مستقیم تھا، پھر ہم نے جو سورۃ الانعام کی آیت میں بھی پڑھی، ریفرنس آیت تھی، یہ بھی ریفرنس آیت ہے کہ بس میری عبادت کرو اور یہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد آیت ہے، آیت نمبر 62 میں آتا ہے. اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، اسکرین پہ دیکھیں آیت نمبر 62. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب ہماری آیت بھی یہی ہے کہ تم نے بہت سے انسانوں پہ ہاتھ صاف کر لیا، بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا. پھر آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا. یہ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں مفہوم کہ کیا فائدہ حاصل کیا جنوں اور انسانوں نے. انہوں نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کہ ان کو اپنا پیروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، مزین کر کر کے انسانوں کو دکھایا، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے. ٹھیک ہے، اب یہی ہے نا، وقال اولیاءہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا بتائی، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. وقال اولیاءہم، جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، انہوں نے کہا کہ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. اب کیا فائدہ حاصل کیا ایک دوسرے سے؟ جن نے انسان سے، انسان نے جن سے، کہ جنہوں نے انسانوں کے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا. اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے. جنوں کا انسان سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے. دوسرا مفہوم یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی. یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا. یہی نہیں، انسان جنات کا بیان کردہ جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. تو شیطان انسان سے کس طرح فائدہ اٹھایا؟ شیطان انسان کو بہکا کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور اپنے ساتھی بنا لیتے ہیں. اور انسان نے شیطان سے کیسا فائدہ اٹھایا؟ جادو، سحر اور کہانت کے لیے جنوں سے مدد لیتے ہیں، جنوں کو تابع کر کے ان سے غیب کی خبریں لیتے ہیں. عربوں کے خیال میں جن خراب قسم کے خیالات شاعروں کو القاء کرتے تھے. جو شاعری کرتے تھے نا تو یہ سمجھتے تھے کہ شاعروں کو جنات جو ہے خراب قسم کے خیالات القاء کرتے ہیں اور اس لیے وہ شاعری کرتے ہیں. اور عرب لوگوں کا یہ قاعدہ تھا کہ کسی علاقے سے گزرتے تھے تو وہاں کے جن سردار سے پناہ مانگا کرتے تھے. کسی بھی وادی سے جاتے تھے نا تو بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ مانگے وہ کہتے تھے کہ اے جنوں کے سردار ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو اس طرح جنوں کو بہت زیادہ فخر میں مبتلا ہو جاتے تھے جن کے شیطان انسان جو ہے ہم سے پناہ چاہتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. میں پڑھتی ہوں آیت کا اگلا حصہ کہ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا
قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ اچھا، اب کیا بتایا گیا اس میں کہ اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے۔ اب یہ کیا کہیں گے اللہ سے کہ ہم تو دنیا میں انسان شیطان سے فائدہ اٹھاتے رہے، آخر کیا ہوا؟ اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی، یعنی کہ اب تو آخری وقت آ گیا جو تو نے معین فرمائے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں قال النار مسواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، نار ہے، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، کیونکہ اللہ جس کو نہ ڈالنا چاہے اس کو نہ ڈالے گا دوزخ میں، تو وہ تو دوسری بات ہے۔ بے شک ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ تو اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ انسان تو شیطان سے یہ مزے لیتے رہے کہ کیا کرتے رہے، ان کے بہکانے میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل، اور وہ گناہ کیے جن سے ظاہری طور پر لذت حاصل ہوتی تھی، انسان ایسے کرتے نا۔ اور شیطان انسانوں سے یہ مزے لیتے رہے کہ انہیں گمراہ کر کے خوش ہوئے کہ یہ لوگ خوب اچھی طرح ہمارے قابو میں آ گئے۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف، اب یہ جو آخر میں کہہ رہے ہیں نا کہ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، کہ اب تو جو تم نے معین مدت کی تھی وہ آ پہنچی، تو دراصل جو ہے وہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور غالباً آگے معافی بھی مانگنا چاہتے ہوں گے، لیکن یا تو اس سے آگے کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں پائے ہوں گے، یا چونکہ معافی کا وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ فرمائیں گے کہ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا ہے۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا، اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بات مکمل ہونے سے فرمائیں گے کہ پہلے فرمائیں گے معافی تلافی کا وقت گزر چکا، اب تو تم جہنم کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اب اس کا ٹھیک مطلب تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر اس جملے سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ کافروں کے عذاب و ثواب کا فیصلہ کسی سفارش یا اثر رسوخ کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا اثر رسوخ نہیں چلے گا، جو اللہ تعالیٰ سزا کا جو فیصلہ دیں گے وہ تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تمام فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ مشیت اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے جملے میں فرمایا۔ دوسری حقیقت جو اس نصنا سے ظاہر کی گئی ہے کہ اللہ کافروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، لہٰذا اگر بالفرض اس کی مشیت یہ ہو جائے کہ کسی کو باہر نکال لیا جائے تو یہ عقلی اعتبار سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس مشیت کے خلاف کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی مشیت اس کے علم اور حکمت کے مطابق یہی ہو کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، اور کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخر میں، یعنی قیامت واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، آیت کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی قیامت واقع ہو گئی جس میں ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، کہ اب تو قیامت واقع ہو گئی، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم دنیا میں تو اب تم اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، اللہ ہے کہ اللہ ہی چاہے لیکن تم جہنم میں رہ گئے۔ اب ہم سمری دیکھتے ہیں، آیت نمبر 128۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں کے گروہ سے فرمائیں گے تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے انسانوں میں سے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جنوں نے انسانوں کے ایک بڑے حصے کو گمراہ کر کے ان کو اپنا پیروکار اور ساتھی بنا لیا، بہت سے حصے کو، بڑے حصے کو جنوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور ان کو بہکا کر اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اکثر کو گمراہ کر دیا۔ شیطان انسان سے اور انسان شیطان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اب شیطان جو ہے انسان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ شیطان انسان کو بہکا کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور اپنے ساتھی بنا لیتے ہیں۔ وہ اسکرین پہ دکھا دیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، انہیں اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اور جو ہے انسان شیطان سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ انسان جادو، سحر اور کہانت کے لیے جنوں سے مدد لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس موکل ہے، یہ تو وہ گندے عمل کرتے ہیں
جن ان سے بہت گندی گندی چیزیں، گندی حرکتیں کرواتا ہے، پھر وہ قابو میں آتے ہیں نا یہ جنات جو جادو سحر اور کہانت کے لیے جنوں سے مدد لیتے ہیں، جنوں کو تابع کر کے اس سے غیب کی خبریں لیتے ہیں۔ عربوں کے خیال میں جن خراب قسم کے خیالات شاعروں کو القاء کرتے ہیں۔ آپ سسم کو بھی تو شاعر کہتے تھے نا، کہ یہ تو شاعر ہے، یعنی یہ وہی الہی کو شاعری کہتے تھے، اور وہ شاعری کرتے ہیں جن شاعر۔ عرب جب کسی علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں کے جن سرداروں سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے، کسی وادی سے گزرتے تھے کسی علاقے سے، تو کہتے تھے کہ اے وادی کے جن، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، باقاعدہ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے خاص طور پر کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور معوذتین پڑھنا چاہیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور معوذات جب کہا جائے تو تینوں آ جاتا ہے، سورۃ الاخلاص بھی، قل هو اللہ احد بھی آ جاتی ہے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق بھی آ جاتی ہے، اور یہ ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور سوتے وقت تو ضرور کبھی نہ بھولیں سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی کبھی بھی نہ بھولیں۔ اچھا، اب ہمیں جو ہے نا دعا کرنی ہے انشاءاللہ، تو ہم دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر ہم آیات اگلی دفعہ منڈے کو کنٹینیو کریں گے۔ جو ہماری منزہ بہن ہیں، ان کے شوہر کے لیے دعا کرنے، وہ ایمرجنسی میں رہے تھے، تو کل آ گئے اب خیریت سے گھر پہ، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اور جو ہے عظمیٰ بہن ہے ہماری، جو ہے ان کے شوہر کے بہت ہی عزیز جاننے والے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حال میں میری والدہ کا بھی انتقال، اور آپ کے بھی بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا، جو ان کی دیورانی تھی ان کے والد کا بھی، کتنی اموات ہوتی چلی گئیں، رفاقت بہن کے شوہر کے بھی، اور جتنی ہوئی کل مسلم مومنات کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اور بیماریاں تو اتنی پھیلی ہوئی ہیں اور پریشانیاں اتنی ہیں، تو ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، دعائیں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں، اور پھر پہلے سورۃ الفاتحہ پھر درود شریف پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ تو آپ لوگ بہت زیادہ درود بھی پڑھا کریں، بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، تمام مشکلیں آسان ہوں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید، یا مبدی یا معید یا فعال لما یرید، یا منزل عزت التی لا ترام والملک الذی لا یدام۔ یا الہی، ہم آپ کے صفاتی نام کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، اس کو مانگ کے تو دعا قبول ہوتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا الہی، پہلے ہم جتنی اموات ہوئی ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں یا الہ العالمین ہمارے میکے، سسرال، نلیال، ددیال، حاضر غائب، حاضر بہنیں، غائب جو نہیں ہیں وہ، حاضر غائب سب شامل ہیں، ہمارے بچے، ہماری ذریت، ہمارے شوہر، ہمارے ذریت، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں، بلکہ کل مسلم مسلمات، مومن مومنات شامل ہے، الہ العالمین۔ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی شامل ہے، درجات بلندی کی دعا میں جتنے زندہ ہیں وہ بھی شامل ہے اللہ۔ اور جو ابھی عظمیٰ بہن کے شوہر کے جو ایک عزیز ہیں جن کا انتقال ہو گیا، اور منزہ بہن کی جو چچی ہیں ان کا انتقال ہوا تھا، اور سدرا بہن جو بہن تھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، اور ہماری رفاقت بہن کے شوہر کا، اور جتنے ہم نے نام نہیں بھی لیے اللہ ہم سب موجود ہیں، ہم میں سے سب کے کسی نہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا الہی، تو بلکہ ہم تو ان سب کے نام بھی لیے ہیں، جن کے نہیں لیے بلکہ کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرہ من دارہ واہلا خیرہ من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنة واعذہ من عذاب القبر
او من عذاب النار، اے اللہ تمام جتنی اموات ہوئی ہیں الہی ان سب کو بخش دیجئے، جس کے ہم نام لیے نہیں لیے سب کے، اور ان سب پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے اور انہیں معاف فرما دیجئے، ان کو اس گھر سے بہترین ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے اور انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو دیجئے اور انہیں گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں ان کے اس گھر سے اچھے بدلے بہتر گھر عطا فرما دیجئے، اور اس گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور اس بیوی سے اس ساتھی سے بہترین ساتھی عطا فرما دیجئے، بیوی عطا فرما دیجئے، شوہر کو بیوی کو شوہر، اور جنت میں داخل فرما دیجئے، اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، یا الہی اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور ہمارے ہم میں سے جو غائب ہیں، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دیجئے، الہ العالمین سب کی بخشش فرما دیجئے۔ یا الہی جتنے لوگ کا انتقال ہوا ہے الہی ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، الہی ان سب کو لواحقین کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ ہمارے زندوں و مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، ہمارے حاضر و غائب لوگوں کو بھی بخش دے۔ اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے، اے اللہ ہم اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد ہمیں بھی گمراہ نہ کر، الہ العالمین ان کی اگلی تمام منزلیں آسان فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا بنا دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا الہی ہم سب کے لیے بھی دعائے پرصراط آسان کر دیجئے، جو اموات کے لیے بھی ہمارے لیے بھی پرصراط آسان کر دیجئے، میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجئے گا، ہماری روحوں کو یا الہی جتنے اموات ہوئی ہیں اور ہماری بھی روحوں کو علیین میں جگہ دیجئے گا، اولیاء، انبیاء، شہداء، صالحین، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ اٹھا دیجئے گا، بغیر محاسبے کے ان سب اموات کا اور ہمارا یا الہی حساب کتاب کر دیجئے گا، ہم سے حساب کتاب نہ لیجئے گا، الہ العالمین ان سب کی قبر کو جنت اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے گا، 7 ہاتھ وسیع فرما دیجئے گا، اللہ ان سب اموات کی اگلی مشکلیں آسان فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، اور ان کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ایسے کام ان کے بچوں سے اولاد سے لے لیں کہ وہ صدقہ جاریہ والے پل پل ان کے درجات بلند ہو، صبر عظیم عطا فرما دیجئے الہ العالمین، اور ان کے لواحقین کو، ان کے اولاد کو الہی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ پل پل ان کے درجات بلند ہو، الہی ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے یا الہی ہم سب مشکل میں ہیں، الہی العالمین منزہ بہن کے شوہر یا الہی ان کو اور شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، تمام مریضوں کو الہی ہم میں سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے حاضر غیر حاضر کل مسلمات مومن مومنات کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ ہم بیماریوں سے خالی نہیں ہے، الہی ہم اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ کی بتائی ہوئی قرآن اور اسلام مسنون دعا جو آپ وسلم کی سکھائی اس کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، اصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم میں ان یشفیکا، ہم عظمت والے اللہ سے عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کو منزہ بہن کے شوہر کو اور ہم سب کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، الہ العالمین اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کافر اکھاڑ دیں گے تمہارے قدم اپنی نظروں سے جب یہ سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔
بسم اللہ یبریکا ومن کل دائن یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رخ تکلیف دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی صرف شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے، جیسے کہ بیماری ہوئی نہیں تھی یا اللہ العالمین ایسی شفا عطا فرما دیجیے۔ اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفی کا، ہم حضرت والے اللہ سے عرش عظیم کا جو رب ہے سوال کرتے ہیں کہ وہ شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے لوگوں کے رخ تکلیف کو دور کر دیجیے اور شفا عطا فرما دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے۔ امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے الہ العالمین۔ ہم نے آپ کی پرانی اور مسنون دعاؤں کے سے دعا کی ہے، یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اور سب کو، منزہ بہن کے شوہر کو بھی، ہم سب کو شفائے، جتنے بیمار ہیں شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ یا الہی میرے شوہر کا بھی یہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ پیٹ کھلا ہے تو یا الہی بار بار سرجری ان کی ہو رہی، ان کو بھی انیسہ کو بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، منزہ بہن کے بھی شوہر کو، سب کو یا الہی، سب کے شوہروں کو، بچوں کو، یا الہی جو بیمار نہیں ہوئے انہیں بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ الہی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یہ ٹیسٹ ہم پہ آ گیا، یہ آزمائش آ گئی ہے الہی، اسے ٹال دیجئے، اس کی وجہ سے یا الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما دیجئے۔ یا الہی بیماروں کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ جس کی میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا الہی آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، ان کی سب پریشانیاں دور کر دیجئے۔ یا الہی کہیں شوہر کی التفات نہیں ہے، کہیں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں روزی کی کمی ہے، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں بیماریاں ہیں، الہ العالمین تمام پریشانیاں، آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کی جائز تمنائیں، نیک خواہشات، آرزویں پوری فرما کر دیجئے الہ العالمین۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے۔ الہی ہم میں سے قرہ حفاظ عالم دین عالم دنیا اٹھائے، ہم سب کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا الہی ہماری ذریت کے لیے بھی دعا ہے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے شوہر کے لیے، کل مسلم مسلمان مومن مومنات کے لیے دعا ہے الہی۔ یا الہی عالم دین عالم دنیا بنا دیں، سب کو قرہ حفاظ دین کا کام کرنے والے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دیجئے۔ الہی موت سکرات آسان کر دیجیے گا، موت کے وقت یا الہی موت کی سختی سے بچا لیجیے گا، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا الہی، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا، ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ، جس کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے، بری موت سے بچا لیجیے گا، ہمارا حسن خاتمہ کیجیے گا، ہماری جتنے لوگ اس وقت گزر گئے ان کی بھی اگلی مشکلیں آسان فرما دیں، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا بنا دیجیے، 7 ہاتھ وسیع کر دیجیے، جنت کی کھڑکی کھول دیجیے گا، ہماری بھی اور ان کی بھی الہ العالمین۔ جو مانگنے سے رہے گا، جو نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں، ہر اس چیز کی خیر کا سوال کرتے ہیں جس کی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ہمارے ازواج اور بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو اور ہم کو متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے۔ الہ العالمین یا الہی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا الہی سیدھے راستے کا ہم پڑھ رہے ہیں، یا الہی آیتوں کو، یا الہی ہمیں حق کو حق دکھا دیجیے، حق کی پیروی کروا دیجیے، باطل کو باطل، جھوٹ کو جھوٹ، غلط کو غلط دکھا دیجیے، اور اس کی یا الہ العالمین اس سے اجتناب عطا فرما دیجیے، اس سے ہمیں روک دیجیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بھی ہمیں بچا لیجیے، یا الہی ہوائے نفس سے بھی بچا لیجیے، یا الہی نفس کی خواہشات سے بھی بچا لیجیے الہ العالمین۔ یا الہی ہماری تمام میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے، مشکلیں آسان فرما دیجیے، اللہم یسر ولا تعسر، یا الہی آسانیاں پیدا کیجیے، مشکلیں آسان فرما دیجیے،
اب جو مانگنے سے رہ گیا اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دیجیے الہی. بہت سی پریشانیاں، بہت سی مشکلیں، سب آسان فرما دیجیے. حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے. روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے الہی. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر سکتے ہو تو مدینے میں مر جاؤ الہی. ہمیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موت فی بلاد رسولک. اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دیجیے گا، اور رسول کی نگری میں، رسول کے شہر میں ہمیں موت عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین. جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرما دیجیے گا. میری بہنوں کی ہر جائز تمنا نیک خواہشات پوری فرما دیجیے اور آسانیاں پیدا کر دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور ہم بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے. تمام اموات کے لیے دعا کی الہی، ان کی بھی اگلی منزلیں آسان فرما دیجیے. وآخر دعوانا، جن کے نام لیے جن کے نہیں لیے، ہم کل مسلم مسلمات مومن معاملات کے لیے دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی بھیا کی بارک اللہ فیک. جی جزاک اللہ.